اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس نشست میں میں اسلامیات لازمی کے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلا لیکچر جس ارکان اسلام میں ایک اہم رکن پر آپ سے گفتگو کا شرف ہوا وہ تھا روزہ، جسے عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد، اس کی اصطلاحی اور لغوی معنی اور اس کی فرضیت اور اس کی بنیادی ابتدائی مسائل پر میں نے آپ سے گفتگو کی تھی۔ امید ہے آپ نے اس کو توجہ سے سنا بھی ہوگا اور اس کو محفوظ کیا ہوگا، ان ہیڈنگز کو اپنے پاس محفوظ کیا ہوگا، کیونکہ آپ میں سے اکثر کے پاس جو بکس ہیں وہ نہیں ہیں، آپ کے پاس جسٹ ٹیکسٹ بک ہے جس پر بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم اس ٹاپک کا اہم جو اگلا عنوان ہے وہ ہے روزے کی فرضیت، اپنا روزے کے فوائد و ثمرات، کہ روزہ جو ہے ہمیں اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا اس سے ثمر ملتا ہے اور یہ ہماری لائف میں کس طریقے سے ہمارے لیے سپورٹ کا باعث بنتا ہے۔ آئیے ہم آگے اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو روزے کے فوائد و ثمرات میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ ہے تقویٰ۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ آپ جانتے ہو کہ اپنے دل کا وہ احساس جس سے ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا خوف ہمیں دامنگیر رہتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اگرچہ تمام عبادات کا حاصل تقویٰ ہے، اللہ کا پورے کے پورے قرآن کا جو فلسفہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے یہ اپنا کلام ارشاد فرمایا ہے۔ آپ قرآن کی پہلی لائن جو سورۃ البقرہ کی پہلی لائن ہے اگر پڑھیں کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ایک بے مثال اور ریب سے پاک، شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے، لیکن یہ جو ہدایت دے گی وہ تقوی والوں کو دے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مطلوب جو انسان اس دنیا میں بستے ہیں وہ تقوی کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ اور جو سورۃ البقرہ میں ہمیں جب اس کا حکم ملا ہے روزے کا بھی، تو اگر آپ اس لائن کو بھی پڑھیں تو وہ بھی یہی کہیں ارشاد ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی وہ خدا کے خوف اور اس کی ناراضگی سے بچ کر گزارنے والی جو زندگی ہے وہ ایکچولی ہمیں اس سلسلے میں گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور روزے کا پہلا اور بنیادی فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے۔ دوسرا عنوان ہے اللہ کی موجودگی کا یقین۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حالت روزے میں یہ واحد ایک عمل ہے جس میں ہمیں ہر حال میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اب مثال کے طور پر گھر میں ہم اکیلے ہیں، گرمی میں سے ستائے ہوئے گھر آئے ہیں، گھر میں اپنا حق حلال کا رزق پڑا ہے، فریج میں چیزیں بنی ہوئی پڑی ہیں، گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے، ہم انٹر ہوتے ہیں، فریج کا دروازہ کھولتے ہیں، چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں اٹھاتے، اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے، کیوں نہیں کھاتے یا کیوں نہیں پیتے؟ ایک چیز کا احساس ہوتا ہے اور وہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو اس روزے کا ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ ہماری تربیت اللہ کراتا ہے کہ ہمیں 12 مہینے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم فضول سنتے مجلس میں نہیں بیٹھتے، فضول چیزیں نہیں دیکھتے، لغویات میں نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ حق حلال کے میاں بیوی محتاط زندگی گزارنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو چہ جائے کہ دوسرے لوگ جن کا معاشرے میں ابھی معاملات اور قسم کے ہیں وہ کیسے پھر بے راہ روی کی زندگی اختیار کریں گے۔ تو یہ روزہ نے ہمیں دوسرا بڑا فائدہ یہ دیا کہ ہمیں یقین دلا دیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، حضور نے فرمایا بندہ اکیلا ہو تو جان لے کہ دوسرا اس کے ساتھ اللہ ہے، اگر 2 ہیں تو جان لے تیسرا اللہ ہے، 5 ہیں تو جان لے چھٹا اللہ ہے۔ تو روزہ ہمیں بنیادی طور پر یہ یقین بھی دلاتا ہے اور احساس بھی دلاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر یہ سب کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو تیسرے پوائنٹ پہ نگاہ ڈالیے، آگے لکھا ہے آخرت پر یقین۔ ہم کر کیوں رہے ہیں؟ آخر ہمیں کہاں سے ریوارڈ لینا ہے؟ یہاں تو ہمیں ظاہر ہے کوئی تصویر نہیں کھینچ رہا، کوئی ہمیں فوراً سرٹیفکیٹ نہیں جاری کر رہا، تو پھر یہ ساری ایکسرسائز ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب آخرت پر یقین بڑھ جاتا ہے۔ روزہ ہمیں آخرت پر یقین ہمارا بڑھا دیتا ہے، ہمیں احساس سے لاتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ریکارڈ پر موجود ہے اور یہ کہیں
نوٹ ہو رہا ہے اور کہیں اس کا پازیٹیو نیگیٹو جو نتیجہ ہے وہ بالآخر نکلے گا۔ اب یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہم کر رہے ہیں؟ اگلا پوائنٹ ذرا غور سے دیکھیے، فرض شناسی۔ ہمارے اندر اللہ رب العزت فرض شناسی کا ملکہ پیدا کر دیتا، ہم ڈیوٹی فل بن جاتے ہیں، ہم ذمہ دار کریکٹرز کے طور پر پیش ہو جاتے ہیں، ہم ایک جواب دہی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ہم اس کو فیل کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے اور ہم اس کے حساب سے ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ اس کا پراپر فروٹ ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو یاد رکھنا کہ روزہ ہی ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اچھا، انسان، اگلا پوائنٹ دیکھیے، روحانیت۔ انسان کا وجود، میں نے اکثر آپ کو بتایا ہے لیکچرز میں بھی کہ ہمارا وجود دو چیزوں سے جڑ کے بنا ہے۔ ایک تو یہ گوشت پوشت کا سٹرکچر ہے جو اس وقت میں آپ سے بول رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، اور یہ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، میرا سر ہے، میں اس کو گھما رہا ہوں، یہ میرا کریکٹر ہے، یہ میرا گوشت پوشت کا ہڈیوں کے اندر ایک جال بنا ہوا اور ایک میرا وجود بنا ہوا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو کام کی چیز ہے، وہ اس کے اندر وہ جو روح ہے، وہ کرنٹ ہے، اس کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ اگر میری روح نکل جائے گی تو میں مر جاؤں گا، میری یہ باڈی کو لوگ ڈیڈ باڈی کہہ کے اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب اگر میرے جسم کو، اب دیکھیں نا، میں نے سردی کا موسم ہے، میں نے جرسی پہنی ہوئی ہے، میں نے اوپر جیکٹ پہنی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب یہ میرے جسم کی ضرورتیں ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے بچوں، ایسے ہی ہماری روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ جیسے ہمارے جسم کو بھوک پیاس لگتی ہے یا سردی گرمی لگتی ہے تو اس کی کیفیتیں ہیں، ایسی ہی ہماری روح کے بھی معاملات ہیں، لیکن روح کے معاملات وہ جو فزیکل کوئی ڈوز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کے تصور میں گم ہونے کا جو ہے نا، وہ روح کی بالیدگی اور پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ تو روزہ ایک ایسا سٹیپ ہے ہماری زندگی میں جس میں ہمیں بنیادی طور پر یہ روحانیت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہو نا کہ اللہ والے لوگ محافل میں بیٹھنا اتنا پسند نہیں کرتے، تنہائی میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، زیادہ کھانا پسند نہیں کرتے، تھوڑے کھانے پہ راضی ہو جاتے ہیں، زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے، ضرورت کی بات کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں رمضان کے اندر، روزے کی کیفیت کے اندر، ہماری روحانیت کی بالیدگی کی شکل میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے اگر غور کیا جائے۔ اچھا، اگلا پوائنٹ دیکھیں، احکامات خداوندی کی پابندی۔ یعنی ہم چونکہ عام زندگی کے اندر نا ہماری کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی، آپ دیکھو کھانا پینا بھی ہمارا بے تکا ہوتا ہے، جہاں جب کوئی آ گیا کھانا کھا رہا ہے، جب پیاس لگی پانی پی لیا، کبھی پی لیا ٹائم پہ کبھی نہ پیا۔ اسی طرح آرام کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کبھی سوئے کبھی جاگے، کبھی ساری رات جاگتے رہے۔ رمضان میں آ کر ہمیں احکامات خداوندی کی پابندی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ہم خدا کی یاد سے منسلک ہو جاتے ہیں، ذکر اذکار سے ہمارا ربط قائم ہو جاتا ہے، ہم بنیادی طور پر عبادات کے اندر راغب ہو جاتے ہیں، وہاں ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پلس یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کہ اپنی نظر کا جو ہے اس کو برداشت، اپنی نظر کا مس یوز، اپنی سماعت کا مس یوز، اپنی قوت گویائی کا مس یوز، اپنے جسم کا مس یوز، یہ سارا ہمارا کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ میرے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں ہمارا میڈیا بھی ایسے لگتا ہے مسلمان ہو گیا، اس کے اندر لغویات ختم ہو جاتی ہیں، گانے بجانے ٹھوم ٹھڑکے جو فضولیات بک بک ختم ہو جاتی ہے، سینما گھر بند ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل معاشرے کے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے حکموں کی پابندی اور روحانیت کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور اگلا پوائنٹ اگر ہم دیکھیں، چونکہ وقت کم ہے، صبر و استقامت۔ روزہ ہمارے اندر ایک صبر کی بنیاد پیدا کر دیتا ہے، استقامت کی بنیاد پیدا کر دیتا ہے، ہم ثابت قدم رہنا سیکھ جاتے ہیں۔ یعنی آفٹرنون میں جب ہمیں بھوک پیاس ستانے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس تھوڑی سی دیر ہے، انشاءاللہ یہ وقت پورا ہوگا تو اللہ ہمیں بڑی خوشیوں سے ہمکنار کرائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ کھولنے کی خوشی، ایک پھر جنت میں اللہ سے ملاقات کی خوشی۔ تو اس بنیاد پر ہمیں صبر و استقامت نصیب ہوتی ہے، ہم ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے روزے کو مکمل کرتے ہیں اور صبر کی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ عطاء خداوندی کے طور پر ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو ضبط نفس۔ ہمارا نفس ہمیں ورغلاتا ہے، ہمارا نفس ہمیں ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ شیطان کی آماجگاہ ہے۔ تو یہ ہمیں کبھی کہتا ہے ہم فضول چیزیں سنیں، فضول لوگوں میں جائیں، فضول ڈرامے دیکھیں، فضول فلمیں دیکھیں، ٹائم تاکہ کٹ جائے گا۔ لیکن ہمیں ضبط نفس یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے یہ فضول مووی دیکھی یا میں نے کوئی ڈرامے میں اپنا ٹائم ضائع کیا یا میں دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے لوڈو یا تاش کھیلتا رہا یا کھیلتی رہی یا کوئی اور ویڈیو گیم پہ اپنا ٹائم برباد کرتا رہا یا کرتی رہی،
تو کیا ہوگا؟ میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، میرا روزہ برباد ہوگا۔ تو یہ جو ضبط نفس ہے نا میرے بچوں، یہ روزے کی کیفیت میں ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ آگے اگر ہم دیکھیں غور سے تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ اور یاد رکھیں دعا کی قبولیت کا رمضان المبارک میں تو لوٹ سیل لگی ہوتی ہے۔ ایک تو صبح سحری کا جو ٹائم ہے نا میرے بچوں، وہ سحری کے ٹائم میں آپ یقین جانیں وہ تو آئیڈیل ٹائم ہے نا، وہ تہجد کا ایکچولی ٹائم ہوتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ آسمان دنیا میں تشریف لا چکا ہوتا ہے۔ وہ ان بندوں، ویسے تو اللہ جہاں کہیں بھی ہے ہمارے قریب ہے، کیونکہ قرآن میں بولا گیا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن اگر ہم رمضان میں دیکھیں تو وہ فزیکلی بھی قریب آ جاتا ہے، تاکہ امت جو اس کی بندگی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اگر اس سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں، وہ جہاں بھی ہے وہ دور نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیں عزت دینے کے لیے، ہمیں حوصلہ دینے کے لیے قریب آ جاتا ہے۔ اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ جو تہجد کا اور سحری کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ایک تو وہ زبردست ٹائم ہے۔ دوسرا سب سے قیمتی ٹائم جو دعا کی قبولیت کا رمضان میں ہمیں نصیب ہوتا ہے وہ وقت افطار ہے۔ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے اس کے متعلق حدیث شریف میں بڑی فضیلتیں اتری ہیں کہ وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہیں، جو بندہ ہاتھ پھیلا کے رب سے مانگتا ہے تو اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور یہ بہت بڑا ایک ہمیں پھر اس کے ذریعے سے جو چیز میرے بچوں ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں روزہ یہ احساس دلاتا ہے، جب ہم بھوک پیاس محسوس کرتے ہیں تو اس بھوک پیاس کے نتیجے میں ہمیں دوسروں کے غریبوں کی بھوک کا پتہ چلتا ہے کہ ہائے ہائے میرے گھر میں سب کچھ ہے اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے لیکن روزہ مجھے روک رہا ہے۔ ذرا سوچو کہ جن بیچاروں کو غربت کی وجہ سے بھوک لگی ہوتی ہے ان کے پاس پھر یہ امکان بھی نہیں ہے کہ کہیں سے روٹی آئے گی، ان بیچاروں پہ کیا بیتتی ہوگی۔ تو ہمیں ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ہمیں احساس ان کی غربت کا ہوتا ہے، ان کی پیاس کا ہوتا ہے۔ ہمیں کربلا والوں کی پیاس کا احساس ہو جائے گا، ہمیں غریب کی غربت کا احساس ہو جائے گا، ہے جی، بے بس اور بے کس لوگوں کی بے بسی اور بے کسی کا احساس ہو جائے گا، تو پھر ان کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جائے گی اور ہم ان کے لیے پازیٹیو ہو جائیں گے۔ تو یہ کریکٹر بھی ہمیں روزے کی فوائد و ثمرات کے نتیجے میں حاصل ہوا۔ اور تھرڈ لاسٹ کے طور پر ہمیں دیکھیں تو طبعی فوائد نصیب ہوتے ہیں۔ طبعی فوائد سے مراد ہے کہ میڈیکل سائنس نے پروو کیا ہے۔ آپ دیکھو جب کوئی بیماری انسان کو تنگ کر رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹرز اس کی بیماری کا ایک حل یہ بتاتے ہیں کہ فوری طور پر کہتے ہیں کہ آپ کھانا چھوڑ دیں یا اپنے کھانے کی ٹائمنگ بڑھا دیں، یعنی ٹائم جو گیپ ہے وہ بڑھا دیں، کم کھائیں کیونکہ آپ کا معدہ اس وقت صحیح کام نہیں کر رہا، آپ اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں، ایک دفعہ ٹریک سیدھا ہونے دیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی ڈوز شروع کر دیجیے گا، یا وہ کم سے کم اور نہیں تو کچھ مخصوص چیزیں وہ بند کرا دیتے ہیں کہ یہ فی الحال نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، یہ احتیاط بتائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اس باڈی سٹرکچر کو جانتا ہے کیونکہ وہ اس کا خالق ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مشینری کو بھی ریسٹ چاہیے۔ دیکھیں نا، انسان بہت بولے تو کچھ رکنا پڑتا ہے، بہت کھائے تو کچھ ہاتھ روکنا پڑتا ہے، بہت چلے تو کہیں سستانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے موقع کہ آپ اپنے اس باڈی کو ریسٹ دیں، اس کے گیپ بڑھا دیں۔ اچھا، آپ یہ میڈیکل سائنس نے پروو کر دی ہیں اب یہ باتیں کہ اس کے ذریعے سے روزہ زبردست طریقے سے یہ جو ہے نا باڈی کو تازہ کرنے کے اندر بڑی ہیلپ دیتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ رکھو اور صحت پاؤ، روزہ رکھو تصومو تصحو، روزہ رکھو اور کیا کرو، صحت پاؤ، یعنی گویا روزہ رکھنا آپ کی صحت کو جلا دے گا، بہت آپ کو فائدہ دے گا۔ ایک جگہ پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ روزہ رکھو، یعنی وہ جو آپ نے گیپ دیا ہے کھانے پینے کا اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا، یہ اس نے آپ کی باڈی کو ریفریش کر دیا ہے، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور اگلا پوائنٹ اگر ہم دیکھیں میرے بچوں تو ہماری ساری زندگی میں نا ہماری جو چیز ڈسٹرب ہے وہ ہماری ٹائمنگ ہے، اور پاکستانی قوم کا تو ماشاءاللہ ترہ امتیاز ہے کہ ٹائم پہ تو کوئی کام کرنا نہیں جناب، کہ کالج جانا ہے، دفتر جانا ہے، فیکٹری جانا ہے، کہ بل جمع کرانا ہے، کچھ لینا دینا ہے، ہر چیز غمی خوشیوں میں دیکھ لو، جنازے پہ لوگ ٹائم پہ نہیں آ رہے، شادیوں میں تو ماشاءاللہ ٹائم جو لکھا جاتا ہے کہ اتنے بجے ارائیول برات اور اتنی جلدی ریسیپشن اور اتنی جلدی جناب ڈنر اور اتنے بجے رخصتی، تو کبھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح اس ڈیو ٹائم کے اوپر سب کچھ ہو جائے؟
لیکن کبھی سوچئے گا کہ اگر کوئی ایک میزبان ایسا ہو جو ڈیوٹیفل ہو اور پنکچول ہو ٹائم کا، تو میں نے دنیا میں کئی موقع دیکھے ہیں، لیکن وہ ہوتے آٹے میں نمک کے برابر ہیں کہ اگر کسی نے لکھا ہے کہ ہم نے 1 بجے اپنی بیٹی رخصت کر دینی ہے اور 12 بجے ہم نے کھانا چلا دینا ہے، تو بے شک 20 مہمان آ کے بیٹھے ہیں، اور یعنی 20% چلے لگا لیں کہ مہمان بیٹھے ہیں یا 30% بیٹھے ہیں، تو وہ صاحب خانہ کیا کرتے ہیں، کھانا شروع کرا دیتے ہیں، اور ادھر بارات لیٹ ہو گئی ہے، انہوں نے ٹائم لکھا تھا کہ 1 بجے ہم نے رخصتی دینی ہے، وہ 5 منٹ پہلے آئے ہیں، تو انہوں نے دعا کرا کہ انہوں نے کہا جی بس جاؤ روٹی گھر جا کے کھانا۔ یعنی اس کا مطلب وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے جب ایک چیز پرنٹ کرا کے دی ہے، جو لوگ گیسٹ آئے بیٹھے ہیں یہ آپ کے نوکر ہیں، آپ کے ابا جی کے نوکر ہیں، تو یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ روٹین نہیں ہے نا، ہم عادی ہیں کہ 8 بجے لکھا ہوا ہے تو 10 بجے اس کا مطلب سمجھیں گے، دوپہر کو 11 بجے ریسیپشن برات لکھی ہوئی ہے تو 1 بجے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، آپ نوٹ کیجئے کہ رمضان میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ سحری کا جو ٹائم ہے، اگر 1 منٹ کا آدھا حصہ بھی آپ نے اوپر چلے گئے، چند سیکنڈ بھی اوپر گزارے، آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ افطاری کے وقت اگر آپ نے چند سیکنڈ بیفور، یعنی 10 15 20 سیکنڈ آدھا منٹ آپ پہلے شروع کر دیا، یا 1 منٹ پہلے آپ نے کھانا کھا لیا، تو آپ کے تو سارا دن کا روزہ برباد ہو گیا۔ ڈیو ٹائم پہ سارے کام، قرآن میں لکھا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، اپنا نماز کے لیے کہا گیا کہ اذا قمتم الی، اچھا اس کے کون سی آیت آئی کہ کتاب موقوتا، کہ ہم نے جو نمازیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں یہ ہم نے مقرر اوقات میں فرض کی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ظہر کی نماز جو ہے عصر کے ساتھ پڑھتے رہو، ظہر کے وقت پڑھو گے، عصر کے وقت پر پھر ان کی ٹائمنگ بتا دی گئی ان بٹوین۔ اسی طرح روزے کی ٹائمنگ بتا دی گئی کہ کہاں سے شروع ہونا ہے کہاں ختم ہونا ہے۔ تو روزہ بنیادی طور پر ہمیں پابندی اوقات بھی سکھاتا ہے، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ رمضان ایک واحد مہینہ ہے ہمارے پورے سال میں، جس مہینے میں پورا کنبہ ایک ہی وقت میں ایک دسترخوان پہ اکٹھا ہوتا ہے۔ یعنی سارا سال میں کبھی ایک آیا، کبھی دوسرا آیا، کبھی ایک کھا کے چلا گیا دوسرا آ گیا، ابا جی لیٹ آئے، بیٹی اسکول سے آئی، بیٹا فیکٹری سے آیا، تو جس وقت آیا کھانا کھایا جا رہا ہے۔ لیکن رمضان میں سحری اور افطاری میں پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ذک ذیک ہو سکے۔ سحر بھی ایک ہی وقت میں ہونا ہے اور افطار بھی ایک ہی وقت میں ہونا ہے، تو پابندی اوقات جو ہے اس کا بہت بڑا۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں آج کی گفتگو میں ہے وہ ہے سحر خیزی، یعنی ہم پوستیوں کی طرح پوری قوم جو ہے وہ سوئی رہتی ہے، حالانکہ اسلام کے شاعر یہ ہے کہ صبح ارلی اٹھیں اور رات کو جلدی سو جائیں۔ ہم ساری رات جاگنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور صبح پوستیوں کے تک دن چڑھے پیر۔ وہ مجھے یاد ہے کہ چھوٹی کلاسز میں وہ سبق میں بھی ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا، جو کہ غلط ہے، کہ سورج کی پہلی کرن پڑھی تو جناب وہ بچہ جو ہے وہ اٹھ گیا۔ بھئی سورج کی پہلی کرن پہ کیوں اٹھا؟ اذان پہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم، نوم پہ کیوں نہیں اٹھا؟ رمضان میں یہ واحد موقع ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے اندر سحر خیزی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی لذتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ وہ وقت قبولیت دعا اور مناجات کا وقت ہوتا ہے، ذکر اذکار کا وقت ہوتا ہے، جو اس کی لذت جس کو عادت پڑتی ہے اور وہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے ایمان کی بنیاد پر، اس کا آگے بھی رمضان کے بعد پھر دل کرتا ہے کہ یار یہ لذت میں پھر لوں۔ تو میرے بچوں، یہ عنوانات ہمارے سامنے رہے، آپ نے ان کو بہت اچھی طرح میرے بچوں نوٹ کر لینا ہے، یہ آپ کے کام آئیں گے، بورڈ کے پیپر میں بہت کام آئیں گے، اور خاص طور پر اپنی پرسنل لائف کے اندر آپ کا یہ ریکارڈ ہے۔ آپ کے پاس کوئی اور بک ہو یا نہ ہو، انہی عنوانات کو آپ نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز حاصل کلام یہی ہے کہ روزے نے ہماری ڈائریکشن ٹھیک کی ہے، ہمیں خدا کا قرب عطا فرماتا ہے اور بے شمار فوائد و ثمرات سے ہمیں نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے لیے، آپ سب کے لیے اس ماہ مکرم جو کہ ابھی 2 مہینے کے بعد 2.5 مہینے کے بعد آنے والا ہے، اللہ اس کے استقبال کی تیاریوں کے بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ تادیر ہمارے کریکٹر کا حصہ بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔